बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते उसी तरह नहा रहे थे। सागवान के उस स्प्रिंगदार पलंग पर जो अब खिड़की के पास से थोड़ा इधर सरका दिया गया था, एक घाटन लौंडिया रणधीर के साथ चमटी हुई थी। खिड़की के पास बाहर पीपल के नहाए हुए पत्ते रात के दूधियाले अंधेरे में झुमकों की तरह थरथरा रहे थे। और शाम के वक्त जब दिन भर एक अंग्रेज़ी अखबार की सारी खबरें और इश्तिहार पढ़ने के बाद जब वो बालकनी में ज़रा तफरीह की खातिर आ खड़ा हुआ था, तो उसने उस घाटन लड़की को जो साथ वाले रस्सियों के कारखाने में काम करती थी और बारिश से बचने के लिए इमली के पेड़ के नीचे खड़ी थी, खांस खांस कर अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया था और उसके बाद हाथ के इशारे से ऊपर बुला लिया था। वो कई दिन से शदीद किस्म की तन्हाई महसूस कर रहा था। जंग के बायस बम्बई की तकरीबन तमाम क्रिश्चियन छोकरियां जो सस्ते दामों मिल जाया करती थीं, औरतों की ऑक्सिलरी फोर्स में भर्ती हो गई थीं। उनमें से कई एक ने फोर्ट के इलाके में डांस स्कूल खोल लिए थे, जहाँ सिर्फ फौजी गोरों को जाने की इजाज़त थी। रणधीर बहुत उदास हो गया था। उसकी उदासी की एक वजह तो ये थी कि क्रिश्चियन छोकरियां नायाब हो गई थीं। दूसरी वजह यह भी थी कि फ़ौजी गोरों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा महज़ब, तालीम याफ्ता, सेहतमंद और ख़ूबसूरत था। सिर्फ इसलिए उस पर कहवा खानों के दरवाजे बंद कर दिए गए थे कि उसकी चमड़ी सफ़ेद नहीं थी। जंग से पहले रणधीर नागपाड़ा और ताज होटल की कई मशहूर और मारूफ क्रिश्चियन लड़कियों से जिस्मानी ताल्लुकात कायम कर चुका था। उसे बखूबी इल्म था कि इस किस्म के ताल्लुकात की क्रिश्चियन लड़कों के मुकाबले में कहीं ज़्यादा मालूमात रखता था, जिनसे लड़कियां फ़ैशन के तौर पर रोमांस लड़ाती हैं और बाद में किसी चौगद से शादी कर लेती हैं। रणधीर ने महज दिल ही दिल में हेज़ल से बदला लेने की खातिर इस घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया था। हेज़ल उसके फ्लैट के नीचे रहती थी और हर रोज़ सुबह वर्दी पहनकर कटे हुए बालों पर खाकी रंग की टोपी तिरछे जाविये से जमाकर बाहर निकलती थी और इस अंदाज से चलती थी गोया फुटपाथ पर तमाम जानने वाले उसके कदमों के आगे टाट की तरह बिछते चले जाएंगे। रणधीर ने सोचा था कि आखिर क्यों वो उन क्रिश्चियन छोकरियों की तरफ इतना ज़्यादा राग़िब है। इसमें कोई शक नहीं कि वो अपने जिस्म की तमाम काबिल नुमाइश चीज़ों की अच्छी तरह नुमाइश करती हैं, किसी किस्म की झिझक महसूस किए बगैर अपने अयाम की बेतरतीबी का जिक्र कर देती हैं, अपने पुराने मुआशिकों का हाल सुनाती हैं, जब डांस की धुन सुनती हैं तो अपनी टांगें थरकाना शुरू कर देती हैं। ये सब ठीक है, लेकिन कोई भी औरत इन तमाम खूबियों की हामिल हो सकती है। रणधीर ने जब घाटन लड़की को इशारे से ऊपर बुलाया तो उसे किसी तरह भी इस बात का यकीन नहीं था कि वो उसे अपने साथ सुलाएगा, लेकिन थोड़ी ही देर के बाद उसने उसके भीगे हुए कपड़े देखकर ये ख्याल किया था कहीं ऐसा ना हो कि बेचारी को नमूनिया हो जाए। तो रणधीर ने उसे कहा था, ये कपड़े उतार दो, सर्दी लग जाएगी। वो रणधीर की इस बात का मतलब समझ गई थी, क्योंकि उसकी आंखों में शर्म के लाल डोरे तैर गए थे। लेकिन बाद में जब रणधीर ने उसे अपनी धोती निकाल कर दी तो उसने कुछ देर सोच कर अपना काष्ठा खोला, जिस पर मैल भीगने की वजह से और भी नुमाया हो गया था। काष्ठा खोलकर उसने एक तरफ रख दिया और जल्दी से धोती अपनी रानों पर डाल ली। फिर उसने अपनी फंसी फंसी चोली उतारने की कोशिश की, जिसके दोनों किनारों को मिलाकर उसने एक गांठ दे रखी थी। वो गांठ उसके तंदुरुस्त सीने के नन्हे मगर मैले गड्ढे में जज्ब सी हो गई थी। देर तक वो अपने घिसे हुए नाखूनों की मदद से चोली की गांठ खोलने की कोशिश करती रही, जो भीगने की वजह से बहुत ज़्यादा मजबूत हो गई थी। जब थक हार कर बैठ गई तो उसने मराठी ज़ुबान में रणधीर से कुछ कहा, जिसका मतलब ये था, मैं क्या करूं, नहीं खुलती। रणधीर उसके पास बैठ गया और गिरह खोलने लगा। थक हार कर उसने एक हाथ में चोली का एक सिरा पकड़ा, दूसरे हाथ में दूसरा और जोर से खींचा। गिरह एकदम फिसली। रणधीर के हाथ जोर में इधर उधर हटे और दो धड़कती हुई छातियां नमूदार हुईं। लम्हा भर के लिए रणधीर ने सोचा कि उसके अपने हाथों ने उस घाटन लड़की के सीने पर नरम नरम गूंधी हुई मट्टी को माहिर कुम्हार की तरह दो प्यालों की शक्ल बना दी है। उसके सेहतमंद छातियों में वही गुदराहट, वही जाज़बियत, वही तरावत, वही गर्म गर्म ठंडक थी जो कुम्हार के हाथों से निकले हुए ताज़ा ताज़ा कच्चे बर्तनों में होती है। मिटमैले रंग की इन जवान छातियों में, जो बिल्कुल बेदाग थीं, एक अजीब किस्म की चमक महलूल थी। स्याही माल गंदमी रंग के नीचे धुंधली रोशनी की एक तह सी थी, जिसने एक अजीब व गरीब किस्म की चमक पैदा कर दी थी, जो चमक होते हुए भी चमक नहीं थी। उसके सीने पर छातियों के ये उभार ऐसे दिए मालूम होते थे जो तालाब के गदले पानी पर जल रहे हों। बरसात के यही दिन थे। खिड़की के बाहर पीपल के पत्ते उसी तरह कपकपा रहे थे। लड़की के दोनों कपड़े, जो पानी में शराबूर हो चुके थे, गलीज ढेरी की शक्ल में फर्श पर पड़े थे और वो रणधीर के साथ चमटी हुई थी। उसके नंगे और मैले बदन की गर्मी रणधीर के जिस्म में वो कैफियत पैदा कर रही थी जो सख्त सर्दियों में नाइयों के गलीज गर्म हमाम में नहाते वक्त महसूस हुआ करती है।
ساری رات وہ رندھیر کے ساتھ چمٹی رہی، دونوں جیسے ایک دوسرے کے مدغم ہو گئے تھے۔ انہوں نے بامشکل ایک دو باتیں کی ہوں گی، کیونکہ جو کچھ انہیں کہنا تھا سانسوں، ہونٹوں اور ہاتھوں سے طے ہو رہا تھا۔ رندھیر کے ہاتھ ساری رات اس کی چھاتیوں پر ہوائی لمس کی طرح پھرتے رہے، چھوٹی چھوٹی چوچیاں اور وہ موٹے موٹے مسام جو چاروں طرف ایک سیاہ دائرے کی شکل میں پھیلے ہوئے تھے، اس ہوائی لمس سے جاگ اٹھتے اور اس گھاٹن لڑکی کے سارے جسم میں ایسا ارتعاش پیدا ہو جاتا کہ رندھیر خود بھی ایک لحظے کے لیے کپ کپا اٹھتا۔ ایسی کپ کپاہٹوں سے رندھیر کا سینکڑوں بار واسطہ پڑ چکا تھا، وہ ان کو بخوبی جانتا تھا۔ کئی لڑکیوں کے نرم و نازک اور سخت سینوں سے اپنا سینہ ملا کر کئی کی راتیں گزار چکا تھا۔ وہ ایسی لڑکیوں کے ساتھ بھی رہ چکا تھا جو بالکل اس کے ساتھ لپٹ کر گھر کی وہ ساری باتیں سنا دیا کرتی تھیں جو کسی غیر کے لیے نہیں ہوتی۔ وہ ایسی لڑکیوں سے بھی جسمانی تعلق قائم کر چکا تھا جو ساری مشقت کرتی تھیں اور اسے کوئی تکلیف نہیں دیتی تھیں، لیکن یہ گھاٹن لڑکی جو پیڑ کے نیچے بھیگی ہوئی کھڑی تھی اور جسے اس نے اشارے سے اوپر بلا لیا تھا، مختلف تھی۔ ساری رات رندھیر کو اس کے جسم سے ایک عجیب قسم کی بو آتی رہی تھی، اور اس بو کو جو بیک وقت خوشبو بھی تھی اور بدبو بھی۔ وہ تمام رات پیتا رہا تھا، اس کی بغلوں سے، اس کی چھاتیوں سے، اس کے بالوں سے، اس کے پیٹ سے، ہر جگہ سے۔ یہ جو بدبو تھی اور خوشبو بھی رندھیر کے ہر سانس میں موجود تھی۔ تمام رات وہ سوچتا رہا تھا کہ یہ گھاٹن لڑکی بالکل قریب ہونے پر بھی ہرگز اتنی زیادہ قریب نہ ہوتی اگر اس کے جسم سے یہ بو نہ اڑتی۔ یہ بو جو اس کے دل و دماغ کی ہر سلوٹ میں رینگ رہی تھی، اس کے تمام پرانے اور نئے خیالوں میں رچ گئی تھی۔ اس بو نے اس لڑکی کو اور رندھیر کو ایک رات کے لیے آپس میں حل کر دیا تھا۔ دونوں ایک دوسرے کے اندر داخل ہو گئے تھے، عمیق ترین گہرائیوں میں اتر گئے تھے، جہاں پہنچ کر وہ ایک خالص انسانی لذت میں تبدیل ہو گئے تھے۔ ایسی لذت جو لمحاتی ہونے کے باوجود دائمی تھی، جو مائل پرواز ہونے کے باوجود ساکن اور جامد تھی۔ وہ دونوں ایک ایسا پنچھی بن گئے تھے جو آسمان کی نیلاہٹوں میں اڑتا اڑتا غیر متحرک دکھائی دیتا ہے۔ اس بو کو جو اس گھاٹن لڑکی کے ہر مسام سے باہر نکلتی تھی، رندھیر اچھی طرح سمجھتا تھا، حالانکہ وہ اس کا تجزیہ نہیں کر سکتا تھا۔ جس طرح بعض اوقات مٹی پر پانی چھڑکنے سے سوندھی سوندھی باس پیدا ہوتی ہے، لیکن نہیں، وہ بو کچھ اور ہی قسم کی تھی۔ اس میں لیونڈر اور عطر کا مصنوعی پن نہیں تھا، وہ بالکل اصلی تھی، عورت اور مرد کے باہمی تعلقات کی طرح اصلی اور ازلی۔ رندھیر کو پسینے کی بو سے سخت نفرت تھی۔ وہ نہانے کے بعد عام طور پر اپنی بغلوں وغیرہ میں خوشبودار پاؤڈر لگاتا تھا یا کوئی ایسی دوا استعمال کرتا تھا جس سے پسینے کی بو دب جائے، لیکن حیرت ہے کہ اس نے کئی بار اس گھاٹن لڑکی کی بالوں بھری بغلوں کو چوما اور اسے بالکل گھن نہ آئی، بلکہ عجیب طرح کی لذت محسوس ہوئی۔ اس کی بغلوں کے نرم نرم بال پسینے کے باعث گیلے ہو رہے تھے، ان سے وہی بو نکلتی تھی جو غایت درجہ قابل فہم ہونے کے باوجود ناقابل فہم تھی۔ رندھیر کو ایسا لگتا تھا کہ وہ اس بو کو جانتا ہے، پہچانتا ہے، اس کا مطلب بھی سمجھتا ہے، لیکن کسی اور کو سمجھا نہیں سکتا۔ برسات کے یہی دن تھے، یہی کھڑکی کے باہر جب اس نے دیکھا تو پیپل کے پتے لرز لرز کر نہا رہے تھے، ہوا میں سرسراہٹیں اور پھٹ پھڑاہٹیں گھلی ہوئی تھیں، اندھیرا تھا مگر اس میں دبی دبی دھندلی سی روشنی بھی سموئی ہوئی تھی، جیسے بارش کے قطروں کے ساتھ لگ کر تاروں کی تھوڑی تھوڑی روشنی اتر آئی ہو۔ برسات کے یہی دن تھے جب رندھیر کے اس کمرے میں ساگوان کا صرف ایک پلنگ ہوتا تھا، مگر اب اس کے ساتھ ہی ایک دوسرا بھی پڑا تھا اور کونے میں ایک نئی ڈریسنگ ٹیبل بھی موجود تھی۔ دن یہی برسات کے تھے، موسم بھی بالکل ایسا ہی تھا، مگر فضا میں عطر کی تیز خوشبو بسی ہوئی تھی۔ دوسرا پلنگ خالی تھا، اس پلنگ پر جس پر رندھیر اوندا منہ لیٹا کھڑکی کے باہر پیپل کے لرزتے ہوئے پتوں پر بارش کے قطروں کا رقص دیکھ رہا تھا۔ ایک گوری چٹی لڑکی اپنے سطر کو ننگے جسم سے چھپانے کی ناکام کوشش کرتے کرتے غالباً سو گئی تھی۔ اس کی لال ریشمی شلوار دوسرے پلنگ پر پڑی تھی، اس کے گہرے سرخ ہزار بند کا ایک پھندنا نیچے لٹک رہا تھا۔ پلنگ پر اس کے دوسرے اترے ہوئے کپڑے بھی پڑے تھے، اس کی سنہری پھولوں والی قمیص، انگیا جانگیا اور دوپٹہ سب کا رنگ سرخ تھا، بے حد سرخ۔ یہ سب کپڑے ہنا کے عطر کی تیز خوشبو میں بسے ہوئے تھے۔ لڑکی کے سیاہ بالوں میں میشس کے ذرے گرد کی طرح جمے ہوئے تھے، چہرے پر غازِ سرخی اور میشت کے ان ذرات نے مل جل کر ایک عجیب و غریب رنگ پیدا کر دیا تھا، بے جان سا اڑا اڑا رنگ، اور اس کے گورے سینے پر انگیا کے کچے رنگ نے جا بجا لال لال دھبے ڈال دیے تھے۔ چھاتیاں دودھ کی طرح سفید تھیں جس میں تھوڑی تھوڑی نیلاہٹ بھی تھی۔ بغلوں کے بال منڈے ہوئے تھے جس کے باعث وہ وہاں سرمائی غبار سا پیدا ہو گیا تھا۔ رندھیر کئی بار اس لڑکی کی طرف دیکھ کر سوچ چکا تھا، کیا ایسا نہیں لگتا جیسے میں نے ابھی ابھی کیلیں اکھیڑ کر اس کو لکڑی کے بند بکس میں سے نکالا ہے، کتابوں اور چینی کے برتنوں کی طرح، کیونکہ جس طرح کتابوں پر داب کے نشان ہوتے ہیں، چینی کے برتنوں پر ہلنے جلنے سے خراشیاں آ جاتی ہیں، ٹھیک اسی طرح اس لڑکی کے بدن پر بھی کئی نشان تھے۔ جب رندھیر نے اس کی تنگ اور چست انگیا کی ڈوریاں کھولی تھیں تو اس کی پیٹھ پر اور سامنے سینے کے نرم نرم گوشت پر جھریاں سی بنی ہوئی تھیں،
اور کمر کے ارد گرد کس کر باندھے ہوئے ہزار بند کا نشان۔ وزنی اور نکیلے جڑاؤ نیکلس سے اس کے سینے پر کئی جگہ خراشیں پڑ گئی تھیں، جیسے ناخنوں سے بڑے زور سے کھجایا گیا ہو۔ برسات کے وہی دن تھے۔ پیپل کے نرم کومل پتوں پر بارش کے قطرے گرنے سے ویسی ہی آواز پیدا ہو رہی تھی جیسی رندھیر اس دن ساری رات سنتا رہا تھا۔ موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، لیکن اس میں ہنا کی عطر کی تیز خوشبو گھلی ہوئی تھی۔ رندھیر کے ہاتھ بہت دیر تک اس گوری چٹی لڑکی کے کچے دودھ جیسے سفید سینے پر ہوائی لمس کی طرح پھرتے رہے۔ اس کی انگلیوں نے اس گورے گورے جسم میں کئی ارتعاش دوڑتے ہوئے محسوس کیے تھے۔ اس کے نرم نرم جسم کے کئی گوشوں میں سمٹی ہوئی کپکپاہٹوں کا بھی پتہ چلتا تھا۔ جب اس نے اپنا سینہ اس کے سینے کے ساتھ ملایا تو رندھیر کے جسم کے ہر مسام نے اس لڑکی کے بدن کے چھڑے ہوئے تاروں کی آواز سنی۔ لیکن وہ پکار کہاں تھی؟ وہ پکار جو اس نے گھاٹن لڑکی کے جسم کی بو میں سونگھی تھی۔ وہ پکار جو دودھ کے پیاسے بچے کے رونے سے کہیں زیادہ قابل فہم تھی۔ وہ پکار جو صوتی حدود سے نکل کر بے آواز ہو گئی تھی۔ رندھیر سلاخوں والی کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا۔ اس کے بہت قریب پیپل کے پتے لرز رہے تھے، مگر وہ ان کی لرزشوں کے اس پار کہیں بہت دور دیکھنے کی کوشش کر رہا تھا، جہاں اس مٹ میلے بادلوں میں عجیب قسم کی دھندلی روشنی دکھائی دیتی تھی، ٹھیک ویسے ہی جیسی اس گھاٹن لڑکی کے سینے میں اسے نظر آئی تھی۔ ایسی روشنی جو راز کی بات کی طرح چھپی ہوئی مگر ظاہر تھی۔ رندھیر کے پہلو میں ایک گوری چٹی لڑکی جس کا جسم دودھ اور گھی ملے آٹے کی طرح ملائم تھا لیٹی تھی۔ اس کے سوئے ہوئے جسم سے ہنا کے عطر کی خوشبو آ رہی تھی، جو اب تھکی تھکی معلوم ہوتی تھی۔ رندھیر کو یہ دم توڑتی اور حالت نزا کو پہنچی ہوئی خوشبو بہت ناگوار معلوم ہوئی۔ اس میں کچھ کھٹاس تھی، ایک عجیب قسم کی کھٹاس، جس طرح بد ہضمی کے ڈکاروں میں ہوتی ہے، اداس، بے رنگ، بے کیف۔ رندھیر نے اپنے پہلو میں لیٹی ہوئی لڑکی کی طرف دیکھا، جس طرح پھٹے ہوئے دودھ میں سفید سفید بے جان پھٹکیاں بے رنگ پانی میں ساکن ہوتی ہیں، اسی طرح اس لڑکی کی نسوانیت اس کے وجود میں ٹھہری ہوئی تھی، سفید سفید دھبوں کی صورت میں۔ اصل میں رندھیر کے دل و دماغ میں وہ بو بسی ہوئی تھی جو اس گھاٹن لڑکی کے جسم سے بغیر کسی بیرونی کوشش کے باہر نکل رہی تھی۔ وہ بو جو ہنا کی عطر سے کہیں زیادہ ہلکی پھلکی اور دور رس تھی، جس میں سونگھے جانے کا اضطراب نہیں تھا، جو خود بخود ناک کے راستے داخل ہو کر اپنی صحیح منزل پر پہنچ گئی تھی۔ رندھیر نے آخری کوشش کرتے ہوئے اس لڑکی کے دودھیا جسم پر ہاتھ پھیرا، مگر اسے کوئی کپکپاہٹ محسوس نہ ہوئی۔ اس کی نئی نویلی بیوی، جو فرسٹ کلاس مجسٹریٹ کی لڑکی تھی، جس نے BA تک تعلیم پائی تھی اور جو اپنے کالج میں سینکڑوں لڑکوں کے دلوں کی دھڑکن تھی، رندھیر کی نبض تیز نہ کر سکی۔ وہ ہنا کی مرتی ہوئی خوشبو میں اس بو کی جستجو کرتا رہا جو برسات کے انہی دنوں میں جب کھڑکی کے باہر پیپل کے پتے بارش میں نہا رہے تھے، اسے گھاٹن لڑکی کے میلے جسم سے آئی تھی۔